عبرتناک موت، مرزا کی عبرتناک موت یہ بھی مرزا کے کذاب ہونے کی ایک دلیل ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مرزا کے جھوٹے الہامات اور دعویٰ کا مقابلہ اس کی زندگی میں ایک عالم حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری برابر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس کام کو اپنا مشن بنا لیا تھا کہ مرزا جو جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا تو اس دعوے کا رد کرنے کے لیے حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری سامنے آئے اور برابر رد کرتے رہے، مرزا کو ٹھکراتے رہے اور یہ بتلاتے رہے کہ بھائی یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اسی سلسلے کے لیے اب مرزا پریشان ہو گیا کہ بھائی کیا کروں، یہ جو مولوی ثناء اللہ ہے یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا، یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو مرزا نے ایک خط لکھا اور خط پر لکھ رہا ہے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب آپ برابر میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، برابر مجھے برا بھلا کہتے ہیں، برابر مجھے آپ اپنے خط کے اندر جھوٹا اور کذاب کہتے ہیں۔ اور خط میں لکھتا ہے کہ بخدمت مولانا ثناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الہدی، مدت سے آپ کے پرچے اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے، ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچے میں مردود و کذاب دجال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے پرچے میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ جانتا تھا کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت و حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں کر رہا ہوں، میں محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعوی مسیح موعود ہونے محض میرے نفس کا افطرا ہے، اگر یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں مسیح موعود ہونے کا اگر محض میرے نفس کا افطرا ہے اور میں تیری نظر میں مفسد و کذاب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے دعا میں کہ اگر میں تیری نظر میں مفسد ہوں، کذاب ہوں، جھوٹا ہوں اور دن رات افطرا کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر، مجھے برباد کر، اور میری موت سے ان کو اور جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ اس اشتہار میں مرزا نے ایک بات یہ واضح کی ہے کہ یہ ایک اللہ کی جناب میں درخواست ہے، یہ کسی الہام کی شکل میں نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کسی الہام کی شکل میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ تو میں اللہ کی جناب میں ایک دعا کر رہا ہوں، بلکہ میں دعا کے طور پر فیصلہ چاہنے کے لیے ہے۔ اور دوسری بات اس دعا میں واضح طور پر یہ کہی ہے مرزا نے کہ اگر وہ یعنی مرزا جھوٹا و مفتری ہے تو وہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مر جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا، اب یہ دیکھنا ہے میرے عزیزو۔ اس اشتہار کے ٹھیک 1 سال 1 ماہ اور 11 دن بعد مولانا ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں 26 مئی 1908 مرزا قادیانی کی موت ہیضے کی خبیث بیماری میں ہوئی۔ میرے عزیزو یعنی کہ یہ مانو کہ پہلے ہی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، مولانا ثناء اللہ صاحب ہی کی زندگی میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی فوت ہو گیا۔ اور یہ بات کہ مرزا کی موت ہیضے سے ہوئی، ہیضے کی بیماری میں فوت ہوا ہے میرے عزیزو، ہیضے سے ہوئی، خود مرزا کی کتاب میں مرزا کی زبانی نقل کی گئی ہے، لیجئے ثبوت بھی موجود ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد سیرت المہدی میں لکھتا ہے، بلکہ اس کا بیٹا خود لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، مگر اس کے بعد تھوڑی دیر ہم آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر بعد
آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ آپ دفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوق محسوس کیا، اب اور زیادہ کمزور ہو گئے، تو آپ نے مجھے جگایا، میں اٹھی تو آپ میں اتنا ذوق تھا کہ آپ میری چارپائی ہی پر لیٹ گئے، بہت زیادہ کمزور تھا، اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ۔ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے مرزا کہ تو سو جا۔ میں نے کہا کہ میں دباتی رہوں گی۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آ گیا مرزا کو، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پاخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا۔ اب چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا کہ یہیں کر لے گا، اور آپ میں ہی بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے۔ پاؤں دباتی رہی، میں تو پاؤں دباتی رہی، بیوی پاؤں دباتی رہی، مگر ذوف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا، پھر آپ کو قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹے لیٹے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے۔ اتنا ذوف تھا کہ وہیں کا وہیں گر گیا، پشت کے بل گر گیا، لیٹا لیٹا ہی گر گیا، اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرا گیا اور حالت دیگرگو ہو گئی۔ اب میرے عزیزو، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کی موت ہیضے کی منحوس بیماری سے ہوئی ہے، خبیث بیماری سے ہوئی ہے میرے دوستو، کیونکہ ہیضہ اسی کا نام ہے کہ اس حال کے ساتھ قے ہو۔ ان دونوں کے اجتماع کو اطباء ہیضہ کہتے ہیں۔ یہ جو اسہال ہو اور اس کے ساتھ قے ہو، تو ان دونوں کے اجتماع کو اطباء ہیضہ کہتے ہیں۔ تو مرزا کی موت ہیضے سے ہوئی، اور اس سے واضح دلیل یہ ہے کہ خود مرزا نے اپنے خسر نواب میر کو بلا کر کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ مرزا کی دعا اللہ نے قبول کر لی اور سچے کے سامنے جھوٹے کو دنیا سے اٹھا لیا، تاکہ وہ خدا کے نام پر جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو تباہ نہ کرے۔ لہٰذا اللہ کی جانب سے ایک متلاشی حق کے لیے سارا سامان ہو گیا کہ وہ حق کو سمجھ جائے اور باطل سے کنارہ کش ہو جائے، اور مرزا کی جھوٹی نبوت کے دام تصویر میں اگر گرفتار ہو گیا ہو تو اس سے باہر آ جائے اور ٹھکرا دے، اور مرزا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے۔ میرے عزیزو، میں تمام مرزائیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر مرزا کے دامن کو تھامو گے تو کل قیامت کے دن تمہارا حشر بھی مرزا کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر تم نے مرزا کو ٹھکرا دیا، مرزا کے لات مار دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنا لیا، تو میرے عزیزو تمہارا حشر رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں تھاما اور مرزا کے دامن کو تھامتے رہے، تو سن لو، خبردار ہو جاؤ، کل قیامت کے دن تمہارا حشر مرزا کے ساتھ ہوگا، اور جس طرح دوسرے خبیث جہنم میں جائیں گے اسی طرح تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ جہنم سے بچنے کے لیے تمہیں مرزا کو ٹھکرانا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔